اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے کر میں نے ایک تنور میں پھینک دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ منشا کیا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے چلی جا، جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائیں وہیں رہنا۔ 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین لیٹا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دو بھر ہو رہی تھی کہ صلا پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے آدمی نے آواز دی کہ کعب، خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہی ہماری معافی کا اعلان فرما دیا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم، ان دو کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، کہ یہ ثروت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے۔ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔